सर डोनाल्ड ट्रंप एक दफा फिर जैसे आप कहते हैं यू टर्न के बड़े मास्टर हैं वो, तो उन्होंने क्या कहा है, ईरान को धमकियां क्या दी हैं, और फिर अभी करंट वो क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। जी बुखारी साहब, जब से इस जंग का आगाज हुआ है ये 5वीं या 6ठी दफा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़े हमलों की धमकी दी और फिर उससे यू टर्न लिया। ये क्या ट्रंप की क्या स्ट्रैटेजी है, ये क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रंप जो है वो ईगो का मारा हुआ है, अना का मारा हुआ है। उसने इतना बड़ा फैसला किया ना, उसने कांग्रेस से इजाजत ली ना, उसने सेनेट से इसकी इजाजत ली, एक मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर दी सिर्फ एक अपने चहीते जो अपनी नाजायज औलाद है उसको खुश करने के लिए ईरान से पंगा ले लिया। अब वो पंगा पड़ गया गले, अब वो गले से उतर नहीं रहा है। ये है ट्रंप का मसला नंबर 1। इसके लिए वो बार बार झूठी धमकियां भी दे रहे हैं, बार बार अपनी की हुई बातों को यानी ठुका छाट रहे हैं, और शर्म नाम की तो चीज उनके करीब से कोई गुजरी नहीं है। आप ये देखिए कि जब उन्होंने एक ऐसे हमले की धमकी दी थी कि जो जंग अजीम दोयम के बाद सबसे बड़ा हमले होने जा रहा था, उससे वापस जाने के लिए उन्होंने नाम किस किस के इस्तेमाल किए हैं। सऊदी अरब का नाम लिया है, कतर का नाम लिया है, तो बेपना मतलब है अपने सपोर्ट में नाम इस्तेमाल कर लिए हैं, और ये कहा कि जी मुझे सऊदी अरब ने भी कहा, मुझे मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा, तो इसलिए मैं मुज़ाकरात की तरफ जो है वो पलट रहा हूँ। पहली बात तो ये कि अगर वो हमला कर सकते होते या उन्होंने हमला करना होता या उनकी नीयत वाकईतन ऐसी होती तो वो कतन ईरान के लिए कोई रियायत करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं इसको ना तो ये कि रियायत मानूंगा और ना ही मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि उन्होंने इन 3-4 लोगों के कहने पर अपना इतना बड़ा फैसला जो है वापस ले लिया है। और जो 2 शर्तें रखी हैं उसके लिए, यानी उस बड़े फैसले के लिए, वो इतनी मजाका खेज है। पहली शर्त तो ये है कि जी अपना हुर्मुज़ जो है वो हर किस्म की तजारत के लिए प्री वार सिचुएशन पे खोल दिया जाए, जो ईरान कैटेगोरिकली एक मरतबा नहीं जी, कम अज कम 1 दर्जन मरतबा हाईएस्ट लेवल पर जो उनकी लीडरशिप है वो ये स्टेट कर चुकी है। और आज भी जो इस्माइल बकाई हैं उन्होंने कहा है कि प्री वॉर सिचुएशन पर आबनाए हुर्मुज़ के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। दूसरी बात, जो दूसरी शर्त उन्होंने रखी है वो एक दफा दरफुंतनी अब फिर से रिफॉर्मुलेट की है उन्होंने। पहले ये था कि ये गारंटी दे कि ये एटमी बम नहीं बनाए, एटम बम नहीं बनाएगा। अब वो कह रहे हैं दूसरी शर्त में कि ईरान मुकम्मल तौर पर अपना एटमी प्रोग्राम जो है वो खत्म करे। यानी मुझे ये समझ में नहीं आती है कि या तो वो उनकी याददाश्त का मसला है बहुत सीरियस कि उन्होंने पहले क्या कहा था उन्हें यही याद नहीं रहता। जिस शख्स को रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अपनी की हुई बात का हवाला याद ना रहे, वो शख्स कैसे अमेरिका जैसे मुल्क का सरबराह हो सकता है? वो कैसे इतनी बड़ी जंग मशरिक वस्ता में छेड़ बैठता है? मुझे इसकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। जहाँ तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का ताल्लुक है, आपको मैं वापस ले चलता हूँ इस 38 रोजा जंग से पहले, फिर उससे पहले 12 रोजा जंग से पहले, और फिर उससे पहले जो मुज़ाकरात का सिलसिला 2015 में शुरू हुआ था, उसके पीछे कि अफसुदगी पर तो बात जरूर हुई और मुआहिदा भी हुआ, जिससे फिर आके 2018 में ट्रंप साहब ने उसकी ऐसी तैसी कर दी, निकल के भाग गया वहां से अमेरिका जो है। लेकिन कभी भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे खत्म करने की बातचीत मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं हुई। मैं आपको ले चलूंगा उन राउंड ऑफ टॉक्स के ऊपर जो दोहा में हुई, फिर उसके बाद ओमान में हुई, फिर उसके बाद जनीवा में हुई। हर जगह बात अफसुदगी के लेवल की हद तक तो ठीक है कि ईरान ने उसके ऊपर बातचीत की, लेकिन इन तमाम राउंड्स में कहीं भी मुकम्मल तौर पर ईरान के प्रोग्राम को खत्म करने की बात नहीं हुई। तो कैसे एज्यूम कर लिया ट्रंप ने कि अब वो ये बात मान जाएंगे? दैट मीन्स इट इज ए सेल्फ डिसेप्शन। ट्रंप इज हंटेड बाय सेल्फ डिसेप्शन। वो खुद को धोखा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरी कौम को तो धोखा वो देंगे ही। ये बात अगर ना होती तो पूरी कौम सड़कों पर निकल के ये तो नहीं कहती ना नो किंग नो वॉर, ना ही वो ये कहती कि ये हमारी जंग नहीं, ये नेतन्याहू की जंग है। यही जुमला उठा के फिर यूरोप जो है उसने आइसोलेट किया अमेरिका को, ऑलमोस्ट आइसोलेट, कि दिस इज नॉट आवर वॉर। दिस बिकेम ए पॉपुलर स्लोगन। अब इस बैकग्राउंड के तहत अगर आप ट्रंप के इन बयानात को देखें तो ये आपको दीवाने की एक बड़ दिखाई देती है। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं
کہ اس حوالے سے جو ریئیکشن ہے ہمارے سامنے ایران کا. بالکل بخاری صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ امریکہ یہ جنگ ہار جائے گا، اور بالکل اب تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ ہار رہا ہے، اور اب تو بات صرف یہاں پر آ کر ختم ہو رہی ہے کہ جس طرح سے ان کو کہا جا رہا ہے ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ. تو بخاری صاحب اب ایران جس طرح سے ایک ہارڈ لائن لیے ہوئے ہے، اب ایران کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اب صرف ایک فیس سیونگ چاہیے اس جنگ سے نکلنے کے لیے، وہ مکمل طور پر تیار ہیں. تو کیا ایران وہ سیف پیسیج، وہ فیس سیونگ دے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو ایک تو ہسٹورک پرسپیکٹو میں دیکھ سکتے ہیں. ایک ہم جو کچھ دنیا کے سامنے ان جنگوں کے نتیجے میں آیا جو امریکہ نے لڑی ہیں اس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو فتح تو کہیں حاصل ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کہیں انہیں آج تک سیف ایگزٹ ملی ہے. میں آپ کو حوالہ دے دوں، ویتنام سے شروع کر لیں بات، اگر آپ نے اس سے پہلے سے نہیں کرنی ہے تو اس کے بعد عراق میں آ جائیں جہاں وہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. پورا اسرائیل کھول مارا. کسی غیرت مند کو تو ڈوب مرنا چاہیے تھا جب اس کا پریمسز اتنا فالس ہو. اس کے بعد ٹونی بلیئر جیسے بندے جنہوں نے اس کی حمایت کی تھی انہوں نے بعد میں معافیاں مانگی. تو کہنے کا مطلب یہ، اس کے بعد آپ افغانستان میں آ جائیے. 20 سال not only with American forces but NATO forces also, they stayed in Afghanistan. کیا ہوا کون نہیں جانتا. مجھے اور آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے یہاں سے بھاگے وہ، اور کس جلدی میں بھاگے، اور کس طرح سے انہی افغان طالبان کو اقتدار سونپا جن کا وہ نام سننے کے لیے تیار نہیں تھے، جن کے گلے انہوں نے پہلے 9/11 کا سانحہ ڈالا اگر آپ کو یاد ہو القاعدہ کے حوالے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تو کوئی کل سیدھی ہے ہی نہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان کی جس طرف سے جو بھی کوشش ہوتی ہے، ٹرمپ کا جو بھی بیان ہوتا ہے، اس کا پرومپٹ رپلائی جو ہے وہ ایران کی طرف سے آ جاتا ہے. ایران کے اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ کوئی ڈیلیگیشن امریکہ کا ہمارے پاس نہیں آ رہا، نہ کسی اور جگہ جا رہا ہے، اور نہ ہی ہمارے مذاکرات کار جو ہیں وہ کسی اور طرف روانہ ہے، وہ سب ایران میں ہے. لیکن بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کے لیے بہت گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ابھی اگر وہ ٹرمپ کو ایک سیف پیسج دے دیتے ہیں، جتنا پریشر انٹرنلی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اس جنگ سے نکلنے کے لیے ہے، تو ایران آلریڈی اس پوائنٹ کے اوپر فاتح ہے اس جنگ کے لیے، تو یہ گولڈن اپرچونٹی نہیں ہے ایران کے لیے کہ ختم کر سکتا ہے اس جنگ کو اپنی ٹرمز کے اوپر؟ یہ گولڈن اپرچونٹی ٹرمپ نہیں ہونے دے گا. ٹرمپ کی اگر خواہش ہو کہ ہونے دے تو نیتن یاہو نہیں ہونے دے گا. آپ کو میں نے ابتدا میں جن 2 شرطوں کا حوالہ دیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس دونوں پر ایران نے نہیں ماننا ہے، تو کہاں سے ملے گی سیف ایگزٹ؟ سیف ایگزٹ کا تو روم ہے ہی نہیں. دیکھیے جتنا نقصان جنگی ساز و سامان کے استعمال سے، ایئر فورس اور نیوی کے استعمال سے ایران کو پہنچایا جا سکتا تھا، وہ نقصان تو ایران کا ہو گیا. ایرانی قوم جو ہے اس کے نتیجے میں یونائٹڈ ہوئی ہے، اور جو قوم یونائٹڈ ہو جائے جنگ کے دنوں میں، اس کو ہرانا، اس سے جیتنا، یہ دونوں ہی امر جو ہیں وہ ناممکنات میں سے ہیں. تو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ایران از ناٹ ولنگ ٹو گیو اینی سیف ایگزٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس اور ٹرمپ. یہ بالکل، مجھے تو اس کے بارے میں کوئی... تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اعلان یہ بات کہنی پڑے گی کہ آئی سرنڈر، تو ہی ایران اپنی پوزیشن سے واپس ہٹ سکتا ہے؟ اگر اتنی سخت کڑی شرط نہ بھی رکھے ایران، تو ایران اس حوالے سے واپس نہیں جانے دے گا امریکہ کو کہ امریکہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم ایران کے خلاف یہ جنگ جیت گئے. اور یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں کر پایا ہے ٹرمپ، یہ نہیں کر پائی ہے اس کی ملٹری اسٹریٹجی. اور اسی طریقے سے جیسے کہ ٹریک ریکارڈ ہے امریکہ کا، امریکہ یہاں سے بھاگے گا بے عزت ہو کے. میں نے کہا نا آپ سے کہ کون سی کسر اٹھا رکھی ہے ٹرمپ نے، یا ٹرمپ کی پینٹاگون نے، یا ٹرمپ کے سینٹ کام نے. جو کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں. اس سے آگے جانا، اس سے آگے اب ایک قدم باقی ہے، وہ ہے لینڈنگ the foot soldiers on Iranian soil. پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. بالکل پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ اس تعداد میں باڈی بیگ واپس جائیں گے کہ امریکہ... تو بخاری صاحب، جب اس حد تک امریکہ کو شکست ہو چکی ہے اس جنگ کے اندر، جب ہم سب جانتے ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں کہ میزائلز کے حوالے سے کمی ہو گئی ہے امریکہ کے اندر، اور پھر اب اپنے ہی فوجیوں سے اسٹریٹجی بھی انفیکٹ امریکہ کے پاس اب موجود نہیں ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے. تو پھر ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 2nd ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑے حملے، یعنی آلموسٹ نیوکلیئر بام شاید یوز کرنے کی دھمکی جو دے رہے ہیں، اور پھر پیٹ ہیگسٹ بھی اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو پھر ٹرمپ کس بیس کے اوپر اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ دیکھیے اس کی 2 وجوہات ہیں.
ایک تو یہ کہ ہماری جو اسلامک امہ کی قیادت ہے اس کے پہلے تو میں عرب لیگ کو کہتا تھا کہ وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور وہ بیکار ہے, اس کا ہونا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی حال اب اسلامک قیادت کا بھی ہوتا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے, ایک سوال, سمپل سوال ہے, گلی کے کسی چلتے ہوئے بچے سے پوچھئے کہ جب امریکہ کی طرف سے اس قسم کی فوج کشی کی جا رہی ہے, جب اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے, جب غزہ اور لبنان کو آج بھی بربریت اور جاہلیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کسی ایک مسلم لیڈر کا نام مجھے بتائیے جلدی سے جس نے ایک لفظ اس کے اوپر کہا ہو کہ امریکہ زیادتی کر رہا ہے. یہ کون سا انصاف ہے جی؟ یہ کون سی بے حیائی اور بے غیرتی ہے جی؟ کوئی جواب تو دے مجھے اس کا. کہا کسی نے, جو میں پوچھ رہا ہوں سوال, میں اپنے اسی پلیٹ فارم سے پوری اسلامی قیادت کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے امریکہ کی مذمت کی ہو, اگر کسی نے نیتن یاہو کو کنڈیم کیا ہو, تو مجھے اس کا نام بتا دیجئے جلدی سے. بالکل بخاری صاحب, یہ کہنا کہ دونوں فریق تحمل کا مظاہرہ کریں, یہ تو ڈوب مرنے والی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیٹ مین ظالم بھی ٹھیک ہے اور مظلوم بھی ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہے جی؟ بخاری صاحب, جب ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی, اس کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ سعودی عرب شاید ایران کے خلاف اس جنگ میں شامل ہو رہا ہے, لیکن اب محمد بن سلمان کا ڈونلڈ ٹرمپ پر پریشر ڈالنا سعودی عرب کی رویے کی کس طرف تبدیلی کا اشارہ کرتا ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرمپ نے بہانہ بنایا نا کہ مجھے سعودی عرب نے کہا, مجھے قطر نے کہا, مجھے امارات نے کہا, یہ ایک جواز کے طور پر تو ہے, لیکن حقیقی طور پر بھی یہ ممالک نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جنگ ہو. کیوں؟ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ جوابہ غزل واشنگٹن نہیں جا رہا ہے. ہاں جی, جوابہ غزل جا رہا ہے ان خلیجی ریاستوں کو جہاں پر امریکہ کے اڈے ہیں. لہٰذا ان کو خوف ہے کہ اگر اس سے بڑھ کے ایران کے خلاف کارروائی کرے گا امریکہ, تو ایران سابقہ ریکارڈ توڑتے ہوئے اس سے زیادہ شدت کے ساتھ علاقائی ممالک جو ہیں جہاں پر امریکی اڈے ہیں وہاں پر کارروائی کرے گا. آپ نے دیکھا جارڈن کے ساتھ کیا ہوا, آپ نے دیکھا قطر کے ساتھ کیا ہوا, آپ نے دیکھا کویت کے ساتھ کیا ہوا, بحرین کے ساتھ کیا ہوا, سعودی عرب کے ساتھ کیا ہوا. لہٰذا وہ ان کا نام استعمال تو کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس جنگ میں مزید شدت پیدا نہ کریں, اینٹیسپیٹنگ کہ اتنی ہی زیادہ شدت کے ساتھ ہمارے اوپر اس کا جواباً غزل آئے گا. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے فیور. دوسری بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس وقت امان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور کافی ایڈوانس سٹیج پر ہے کہ ٹیمپرریلی کوئی ایک محفوظ راستہ جو ہے وہ آبنائے ہرمز میں بنا لیا جائے. ایران کا یہ سٹانس بہت پرانا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے اور امان نے کرنا ہے, اس میں کسی تیسرے ملک کا کوئی دخل نہیں ہے, اس لیے کہ اس علاقے کے سارے پانی جو ہیں ان پانیوں کے اوپر عمان اور ایران کا حق ہے. ایمان کا کچھ تھوڑا حصہ ہے, ایران کا بہت بڑا حصہ ہے. لہٰذا وہ آپس میں کوئی ایسا اگر کر لیں تو کوئی خرابی نہیں ہے. میرے خیال سے کوئی نہ کوئی راستہ اس میں نکل آئے. بالکل ٹھیک ہے بخاری